اگر ماں نے ٹراما دیکھا ہے تو بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کرے گی. آج کل جو ہے ڈیورس طلاقیں اتنی بڑھ چکی ہیں، کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مسکراتی صحت مند ماں. اگر ماں نے ٹراما دیکھا ہے تو بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کرے گی. یہ تمام خواتین جو اس وقت سن رہی ہوں گی نا، ابھی جو بات میں کہنے والا ہوں کافی سارے ریلیٹ کریں گی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے ساس پہ، شوہر پہ، تو بچوں کو جانوروں کی طرح مارتی. اور یہ بچے کبھی بھی نہیں بھولتے، یہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن پھر اگین اگر اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کریں، دیکھیں کہ یہ بات آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ ایک عورت کو سمجھا نہیں گیا، سنا نہیں گیا، اور اس کو وہ سپیس نہیں دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. تو یہ جو معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے نا، جیسے سٹارٹ میں آپ نے بولا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو ہماری بر صغیر میں دین کے نام پہ جو ظلم کروائے جاتے ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا ایک معاشرتی ہمارا ایک کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اب بدلنا ہوگا. اور آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ کہاں کس کو کتنی جگہ دینی ہے، یہ چیزیں پتہ چلے. اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے. اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے، اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو. وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا. تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے. ہمیں کیا پتا. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں، جس کے چاہوں جمیع گناہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے کے شرمندہ ہو رہا ہے، اللہ اس گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر چکا.